चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल के हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। पीर की सुबह 11 बजे केस सुनेंगे और उसी दिन फैसला कर देंगे। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना मंजूरी के दस्तावेज पेश न कर सके। कहा काबीना की मंजूरी मौजूद है, जबान देता हूं पेश कर दूंगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत भी है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। वकील सलमान अकरम राजा बोले, देखें ये खुद कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आइन इजाजत नहीं देता। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम इस हवाले से तवज्जो दिला सकते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा मुत्तफिक हैं, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। आम इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा। पनाह गुज़ीनों का बोझ बांटने में दुनिया ने वादों के बावजूद पाकिस्तान से ताउन नहीं किया। मुल्क की मैशियत देखते हुए अफगान मुहाजिरीन की वापसी का फैसला मुनासिब इकदाम है। पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे? कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। कहा, 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, पर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी, मैंने तकरीर देख ली थी। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। इंतकामी कार्रवाई से न हम डरते हैं, न हम पीछे हटेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हुकूमत है क्या वो इस मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं? वो मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं? अगर ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन प्लस है, अगर इस किस्म का इलेक्शन हो जाए तो कौन माने? सिलेक्शन प्लस इलेक्शन हो गया तो इसे कौन मानेगा? हुकूमत बताए लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहती है या नहीं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और अवाम फैसला करे। स्वाबी में पेशी के बाद असद कैसर की गुफ्तगू। कहा, इंतकामी कार्रवाई से नहीं डरते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने असद कैसर को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस ज़िमनी इंतखाबात में सहूलतकारी न होती तो नताइज मुख्तलिफ होते। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान में मारे मारे फिरने का ताना देने वालों को बता दें, हमारा मकसद बलूचिस्तान के इलाकाई गिरोहों को कौमी धारे में शामिल करना है। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्या इन्हें 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? हम कहते थे इदारों में बैठे लोग आईन और कानून के मुताबिक काम करें। आज इदारों के सरबराहान को सलाम पेश करता हूं, हमारे बयानिए की तकमील हो रही है। एबटाबाद में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पंडाल में पहुंच गए। पुलिस कॉलोनी ग्राउंड का पंडाल जियालों से भर गया। हारता वो है जो हार मानता है, जो हौसला हारता है। इस उम्र में भी मैंने किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, किसी के खानदान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जो अनोखा लाडला समझ रहा है, मैं भी उनके साथ रहा हूँ। मैं अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पे होगा। हार मानने वाला हारता है। इस उम्र में भी किसी दोस्त के खिलाफ बयान नहीं दिया। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पर होना है। अदालत आमद पर शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, मुझ पर दहशतगर्दी के 70-80 मुकदमात बना दिए, लगता है मैं दूसरे नंबर का दहशतगर्द हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शेख साहब चिल्ले से अभी आपकी जान नहीं छूटी, सिंध में आप 780A लग गई। SSP इन्वेस्टिगेशन। पंजाब में अपनी गिरती हुई मकबूलियत देखकर दूसरे सूबों का रुख कर लिया। उन्हें नजर आ गया है पंजाब से वोट नहीं मिलेगा। पेशी पर लाए गए चौधरी परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने 16 माह के दौरान आवाम को महंगाई के दलदल में धकेला। जहां भी चले जाएं आवाम में पजीराई नहीं मिल सकती। भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस।
لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی اور کمشنر اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر ہر صورت میں پیش ہونے کا حکم۔ لاہور میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی موت کی تحقیقات میں نیا موڑ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کم عمر ڈرائیور افنان نے گاڑی کے ڈرائیور حسنین نے افنان کو ڈانٹا۔ حسنین کے والد نے افنان کو پیچھا نہ کرنے کا کہا تو ملزم نے دھمکیاں دی اور کہا دیکھتا ہوں تم لوگ ڈیفینس میں گاڑی کیسے چلاتے ہو۔ حسنین بہن اور بیوی کو لے کر آگے بڑھا تو ملزم نے پھر پیچھا کیا اور 160 کی رفتار سے ٹکر مار دی۔ حادثے کے بعد حسنین کی گاڑی 70 فٹ دور جا گری۔ 4 افراد ملزم کو چھڑانے پہنچے لیکن لوگوں کا غصہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی کو مقدمے میں دہشت گردی کے دفاع شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ سول اور عسکری قیادت اجلاس میں شریک۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں پے اسٹف پر بریفنگ، سمگلنگ کی روک تھام سمیت اہم امور پر غور۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 57,000 کی تاریخی حد عبور کر گیا۔ 683 پوائنٹس کے اضافے سے 57,363 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ آئی ایم ایف سے کامیاب مذاکرات کے روپے پر مثبت اثرات۔ انٹر بینک میں ڈالر $2 سستا، 286 روپے پر ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1.5 سستا ہو کر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اسپتال میں حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو اسرائیل ثبوت دے۔ الشفا اسپتال کے ڈاکٹر کا چیلنج، اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ کہا اسرائیل عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے، انہیں حماس کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے الشفا اسپتال کے احاطے میں کھدائی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے الشفا اسپتال میں آپریشن کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، اسرائیلی بمباری میں صابرہ کی مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ 50 فلسطینی شہید، فلسطینی شہداء کی تعداد 12,000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ میں حماس اور اسرائیلی فوج کی دو بدو لڑائی، مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، تعداد 42 ہو گئی۔ امریکہ کا غزہ کی پٹی میں فوج بھیجنے سے انکار۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں اسرائیل پر واضح کر دیا ہے یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لیں گے۔ مسئلے کا واحد حل 2 ریاستوں کا قیام ہے۔ یغمال شہریوں کی رہائی سے متعلق کچھ امید ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی حماس رہنما اسماعیل ہنیہ سے ملاقات، کہا آپ نے ہمیں 7 اکتوبر کے حملے کی اطلاع نہیں دی، ہم آپ کے لیے جنگ میں نہیں جائیں گے، آپ کی طرف سے جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ غزہ کے اسپتال پر حملے انسانی اور جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ وہ غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کا نوٹس لے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھی مظالم جاری ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کا حل نکالا جائے۔ 10,75,000 وداؤٹ کمپرومائزنگ آن کوالٹی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس 1 لاکھ کے ریلیف کے علاوہ جو ایئر لائن ہے ہماری جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتی ہیں وہ ہمیں۔ حکومت نے حج پالیسی 2024 کا اعلان کر دیا۔ آئندہ سال حج 10,75,000 روپے میں ہوگا۔ نگراں وفاق کی وزیر انیک احمد کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج گزشتہ حج سے سستا ہوا ہو۔ گزشتہ حج اخراجات 11,75,000 روپے تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 4,81,82,500 روپے کے اثاثوں کے مالک، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نگراں وزیر اعظم نے 10 تولے سونے کی قیمت 80,000 روپے، گھر کے فرنیچر کی مالیت 4 لاکھ روپے ظاہر کی۔ انوار الحق کاکڑ کی 20 ایکڑ وراثتی زرعی زمین 80 لاکھ روپے مالیت کی ہے۔ ان کے چاغی مائننگ لمیٹڈ میں 50,000 کے شیئرز، 2 بینکوں میں 2,20,00,000 روپے بھی موجود ہیں۔
کراچی میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں بایو میکینیکل انجینئر سہیب کے قتل کا مقدمہ درج، پولیس کی تفتیش جاری۔ اسکیم 33 میں جائے وقوع کے قریب گھر سے مقتول کے دونوں موبائل فون برآمد، گھر کے مالک کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ کہتا ہے اسے دونوں فون کچرے سے ملے تھے۔ سہیب کے والد کا کہنا ہے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، بیٹے کو چیک ایک جگہ سے دوسری جگہ جمع کرانا تھا۔ لاہور میں ایک بار پھر فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 400 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ ڈی ایچ اے فیز 8 گلبرگ اور پولو گراؤنڈ سب سے زیادہ متاثر۔ اسموک کے تدارک کے لیے حکومت کا ہفتے کو اسکول اور دفاتر بند رکھنے کا اعلان۔ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں اور صنعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن، اب تک 25 کروڑ روپے کے جرمانے کیے جا چکے۔ ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی کے بعد پاکستان کرکٹ میں بڑی تبدیلی، بابر اعظم نے کپتانی چھوڑ دی، تینوں فارمیٹ کی قیادت سے دستبردار۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر، شاہین شاہ افریدی کو T20 کی کپتانی سونپ دی گئی، مکی آرچر کی جگہ محمد حفیظ کو ٹیم ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ بنا دیا گیا۔ دوسرا سیمی فائنل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے، پورٹیاز کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ، فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت کے مد مقابل آئے گی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملتان میں حضرت شاہ شمس کے مزار پر حاضری، امریکی سفیر کو دربار پر جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ 2010 میں دربار کے ثقافتی تحفظ کے لیے $50,000 فنڈز فراہم کیے گئے تھے۔ ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں امریکہ تعلیم کے شعبے میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔ سندھ کے قدیم تہذیب موہنجو دڑو سے قدیم سکے دریافت، تانبے کے سکے مٹکے میں موجود تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ سکے 200 سے 500 صدی قبل بدھا دور کے ہیں۔ ایک صدی بعد پہلی بار موہنجو دڑو سے نایاب سکے برآمد ہوئے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی طلباء کی تعداد میں 16% اضافہ، پاکستانی طلباء کی مجموعی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال یہ تعداد 8,772 تھی، جو بڑھ کر 10,164 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اور چین کا فوجی سطح پر رابطے بحال کرنے پر اتفاق، سین فرانسسکو میں امریکی اور چینی صدور کی ملاقات۔ جو بائیڈن نے کہا مسابقت کو تنازعات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ شی جن پنگ بولے ایک دوسرے سے منہ موڑنے کا کوئی آپشن نہیں، تصادم سے دونوں کو نقصان ہوگا۔ امریکی صدر کو چینی ہم منصب کی گاڑی پسند آ گئی، شی جن پنگ کو چھوڑنے باہر آئے تو کار کی تعریف کی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کا بڑھائے جوش، ہر لمحہ پرجوش، باسط علی، اظہر علی اور کامران اکمل کے ماہرانہ تجزیے تبصرے، اداکار فہد شیخ آج بنے کے مہمان، مصطفیٰ چودھری اور عاطی کہکبے کریں گے۔